اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں تو انہیں ان پر شک ہوا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہیں، اور دل ہی دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگے تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط علیہ السلام کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی مہمانی کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوٹنے یا قتل کرنے آیا ہے، لیکن بعد کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور کیونکہ فرشتوں کا اعلانیہ طور پر انسانی شکل میں آنا ضرور کسی اہم کام کے لیے ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہوا ہوگا کہ میری قوم نے کوئی ایسا قصور تو نہیں کر دیا کہ ان پر خدا کا عذاب لانے کے لیے یہ فرشتے تشریف لائیں۔ اسی لیے ان مہمان فرشتوں نے یہ نہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈرو مت، ہم ڈاکو نہیں فرشتے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر فرشتوں نے فوراً یہ فرمایا ڈریے نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ دوسری یہ کہ فرشتوں کے آنے کی خبر سن کر سارا گھر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے تب کہیں ان کی جان میں جان آئی۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈرنے سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ خوف و ہراس امور طبعی فطری ہیں، جس طرح بھوک و پیاس، اسی لیے ڈرنا مرتبہ نبوت یا مرتبہ ولایت کے ذرہ بھر بھی منافی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم پیغمبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسائل الشیعہ کی جلد 6 صفحہ 212 پر کہ اے علی علیہ السلام، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق بتاؤں جس کا اخلاق میرے جیسا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو اپنے رشتہ دار اور اقربا کے ساتھ نیکی کرے اور بردباری دکھائے وہ رفتار و گفتار اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عقل کی کمزوری کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، انسانی عقل کو غصہ بیکار کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کے لیے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں۔ عاقل اور سمجھدار انسان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنی عقل پر غضب کو حاوی نہ ہونے دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ انسان کی عقل کو فاسد اور راہ صواب سے انسان کو دور کر دیتا ہے، اس لیے غصے سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ یہ غصہ جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، بڑے بڑے اچھے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس غصے کی وجہ سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے پر قابو پائے اور معاشرے کی اخلاقی اصلاح میں کوشش کرتا رہے۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 88 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم تم یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ آیا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے بہترین رزق نبوت سے نوازا ہے، میں ایسا تو نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو حسب استطاعت فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی روح سے بعثت انبیاء علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے اپنے زمانے کی ہر قسم کی بدعنوانی اور خیانت سے مقابلہ کرنا۔
قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے قصص کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے میں رائج بدعنوانی کا سامنا رہا۔ اس خیانت و بدعنوانی سے مقابلہ ان کے تبلیغی منصوبوں میں ہمیشہ سرفہرست رہا۔ اس کے واضح نمونے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی بے بصیرت قوم کے ساتھ مقابلہ، حضرت صالح علیہ السلام کا دنیا پرستی اور دولت پرستی کے خلاف معرکہ، حضرت لوط علیہ السلام کا جنسی بے راہ روی کے خلاف قیام، حضرت شعیب علیہ السلام کا مالی بدعنوانی و خیانت کے خلاف، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جہل، خرافات اور توہم پرستی وغیرہ کے ساتھ مقابلہ سرفہرست ہیں۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شیخ صدوق میں ہے، صفحہ 596 پر، حدیث کا نمبر ہے 1234، کہ میں اخلاقی فضائل و ان کی خوبیوں کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔